اپنے رینک کو ذلیل کیا اور اپنی شخصیت کو. اگر آپ اس کو لنک نہیں کر سکتے نا، میں نے ویڈیو دیکھا جو ناصر بٹ نے مجھے دکھایا، ارشد شریف کو ٹارچر کر رہے تھے، وہ چیخیں مار رہا تھا، اور یہ بالکل ناممکن ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ کے کامنٹس کا بہت شکریہ، آپ کی کرٹیسزم کا بہت شکریہ، اور میرے سارے پیٹرنز کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج جو ویلاگ ہے یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ارشد شریف کو، اس لیے کہ میں نے اس کی رپورٹ میں سے کچھ بڑے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس نکالے ہیں جو کہ میں آپ کو چیدہ کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ارشد شریف کے مرڈر کی اور اسیسینیشن کی، وہ میں نے اقتصابات جو ہیں وہ سارے فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ ہے اس میں سے نکالے ہیں. اسی لوگ اس کو تروڑ مروڑ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے لگا رہا ہے. پہلے تو سب سے پہلے یہ ہم سب کو یقین ہے، اور جو کہ آفیشیلی بھی ڈکلیئر کر دیا ہے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ نے، اور رانا ثناء اللہ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ ٹارگیٹڈ مرڈر تھا، ٹارگیٹڈ اسیسینیشن تھی، ٹارگیٹڈ کلنگ تھی. یہ مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں تھی، یا پولیس نے جوابی کارروائی کرنے میں نہیں مارا گیا تھا. اب یہ کنفرمڈ ہو چکا ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن تھی. ساری جو اب بات ہے وہ پتہ یہ کرنی ہے کہ اس ٹارگیٹ اسیسینیشن کے پیچھے کون تھے، کنہوں نے پلان کیا اصل میں، اور کنہوں نے اس کو ایکسیکیوٹ کیا. ایکسیکیوٹ کو ہمیں جو بندے تو ہیں وہ تو 4 جی ایس یو کے جو کانسٹیبلز 2 تھے، ڈرائیور تھا، اور وہاں جو کمانڈانٹ کا ڈپٹی کمانڈانٹ تھا اسکول کا، جی ایس یو کے اسکول کا، وہ تھا. لیکن اس سے پیچھے جو کڑیاں ہیں وہ کہاں تک جاتی ہیں، اور کینیا کے اندر کون اس کو مارنے کے لیے کس کو شوق تھا، اس کا کہاں سے تانے بنتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس رپورٹ کے پیچھے جانا ہے، اور ہمارے پاس اور کوئی شواہد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، باقی سب مفروض ہیں. رپورٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے جی؟ میں صفحہ نمبر 31 سے شروع کرتا ہوں، اور یہ آپ سامنے اب دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ میں انگریزی میں جو لکھا ہے ان کا میں وہ پڑھ کے سناؤں گا، پھر اس ساتھ اس کو اردو میں بتاؤں گا. فیکٹ فائنڈنگ ٹیم رپورٹ کہتی ہے جی، اسٹیٹمنٹ آف ایس ایچ او پولیس اسٹیشن میمن گوڈ کراچی. یہ پیراگراف نمبر 71 ہے، پیج نمبر 31. ایس ایچ او پولیس اسٹیشن میمن گوڈ مسٹر عتیق الرحمان اپیئرڈ بفور دا فیکٹ فائنڈنگ ٹیم آن 29/11/2022 ایف آئی ہیڈ کوارٹر 11 بجے. کہ جی اتنے بجے میمن گوڈ کے جو ایس ایچ او ہیں محمد عتیق الرحمان، وہ 29 نومبر کو صبح 11 بجے ہمارے سامنے پیش ہوئے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں. انہوں نے ہمیں بتایا، ہی ٹولڈ دیٹ ایس ایس پی ملیر، میں بالکل رپورٹ سے پڑھ رہا ہوں، ایک لفظ اپنا نہیں ایڈ کر رہا. ہی ٹولڈ دیٹ ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر کالڈ ہم ٹو ریچ آئی ایس آئی آفس نیئر لکی اسٹار کراچی. انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے مجھے کہا کہ جی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر نے مجھے کال کیا اور کہا کہ آئی ایس آئی کا جو دفتر ہے لکی اسٹار کراچی میں، وہاں پہنچ جاؤ. دیر ور 3 آفیسرز آلریڈی، وہاں 3 افسر پہلے سے موجود تھے. اینڈ آئی واز آسکڈ ٹو رجسٹر دا کیس اگینسٹ ارشد شریف، عماد یوسف اینڈ ادرز. اور مجھے کہا گیا کہ کیس آپ رجسٹر کریں ارشد شریف کے خلاف، عماد یوسف کے خلاف، اور باقی کچھ اور لوگوں کے خلاف. پھر وہ کہتا ہے، آئی واز ٹولڈ دیٹ ارشد شریف، عماد یوسف اینڈ شہباز گل had conducted a program on ARY TV and they incited the lower ranks of the Pakistan Armed Forces. مجھے انہوں نے کہا کہ جی ارشد شریف نے، عماد یوسف نے اور شہباز گل نے ایک ٹی وی پروگرام کیا تھا ARY پہ، اور انہوں نے اس میں فوج کے نچلے رینکوں کے جو جوان ہیں ان کو بغاوت کرنے کے لیے انسائٹ کیا تھا، ان کو ہوا دی تھی. The officers present in the meeting also told the names to be nominated. اور مجھے جو افسر موجود تھے میٹنگ میں، انہوں نے مجھے نام بھی بتائے کہ کن کن لوگوں کے خلاف کیس درج کرنا ہے. یہ ایس ایچ او میمن گوڈ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو کہہ رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے، ایس ایچ او told that عماد یوسف was arrested by ISI officers and he was not brought to police station میمن گوڈ. کہتا ہے کہ جی عماد یوسف کو آئی ایس آئی کے افسروں نے اریسٹ کیا ہے، اور وہ میرے تھانے میں پولیس اسٹیشن میمن گوڈ میں اس کو نہیں لایا گیا. پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد انویسٹیگیشن آف دا کیس واز چینجڈ، اور یہ پولیس اسٹیشن شاہ لطیف ٹاؤن کو دے دیا گیا،
اور اس کے بعد اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ سب انسپیکٹر غلام مشتبہ باجوہ کو دے دی گئی. لیکن جو اصل چیز اس کے بعد وہ کہتا ہے, یہ تو اس نے کوئی آپریشنل بتائی, 73 نمبر پیرا میں کہتا ہے ایس ایچ او پولیس اسٹیشن میمن گوڈ آلسو ٹولڈ that he asked SSP Malir that permission of government is required to register a case of sedition, but SSP told that such permission may be taken afterward. کہتا ہے جی ہمیں ایس ایچ او میمن گوڈ کہتا ہے کہ میں نے ایس ایس پی ملیر سے پوچھا کہ اس قسم کے مقدمات کو درج کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتے, تو ایس ایس پی نے مجھے کہا کہ یہ کوئی فکر نہ کرو, اجازت بعد میں لے لی جائے گی. اچھا جی یہ ہو گئی. پھر یہ جناب کہتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کہتی ہے almost all FIRs except one under provision of Pakistan Penal Code related to sedition and other related offences against Arshad Sharif and others were registered without due process of law. یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کہہ رہی ہے کہ تمام ارشد شریف کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں 16, ادھر نہیں لکھا لیکن ہمیں پتہ ہے 16, ماں سوائے ایک کے جو 15 جو ہیں جس میں پاکستان پینل کوڈ کا ضابطہ لگایا گیا ہے, پروویژن لگائی گئی ہے جو کہ بغاوت کا ضابطہ ہے, اور اس سے متعلقہ جو اس آفینسز ہیں وہ تمام کے تمام رجسٹر ہوئی ہیں ضابطۂ ضوابط اور ضابطے اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, یہ میں آپ کو, اور یہ آپ سامنے دیکھ بھی رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو ہو گیا جی جس کو کوئی شک ہے کہ آئی ایس آئی کے افسر نے ایس ایچ او میمن گوڈ کو کہا یا نہیں کہا, وہ یہ رپورٹ اٹھا کے صفحہ نمبر 31 اور 32 اٹھا کے نا پیرا نمبر 71 سے لے کر 74 تک پڑھ لے, اس کو دماغ خود ہی صاف ہو جائے گا. اب آ جائیں جی, بہت جو افسوسناک چیز ہے وہ ہے کہ جی ایک افسر جو اس کا دوست تھا ارشد شریف کا, جس کا نام ہے بریگیڈیئر شفیق آئی ایس پی آر کا, اس کے متعلق جو بیرسٹر شعیب ہیں رزاق جو ان کے دوست تھے, وہ کیا کہتے ہیں. یہ جناب پیج نمبر 38 ہے رپورٹ کا, پیراگراف نمبر 107, یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. وہ کہتا ہے Barrister Shoaib was of the opinion that some of the FIRs registered against Arshad Sharif was done on the behest of Brigadier Shafiq. کہتا ہے کہ بیرسٹر شعیب نے ہمیں کہا, اس کی رائے ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شفیق نے کروایا, اس کی رائے ہے کہ جو چند جو ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہیں ارشد شفیق کے خلاف وہ بریگیڈیئر شفیق کے احکامات پر کی گئی ہیں, اس لیے کہ جب since they had a bad relationship after the change of government, اس لیے کہ جب حکومت تبدیلی اس کے بعد ان کے تعلقات خراب ہو گئے. یہ ہے جی بریگیڈیئر شفیق کے متعلق, یہ ہے جی صفحہ نمبر 38. اب جناب ویزا کی بات آ جائیں, جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے اعلانیہ پورے پاکستان کے سامنے جھوٹ بولا, اپنے عہدے کو ذلیل کیا, اپنے رینک کو ذلیل کیا اور اپنی شخصیت کو اور اپنے کردار کو ذلیل کیا کہ جی اس کے پاس کوئی. فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کیا کہتی ہے, یہ جی صفحہ نمبر 22 پیراگراف نمبر 47, کہتے ہیں دا ویزا آف ارشد شریف واز ایشوڈ آن 20/6/2022. ارشد شریف کو 20 جون 2022 کو ویزا ایشو ہوا تھا اور اس کو 18 اگست تک اندر آنے کی اجازت تھی, داخل ہونے کی اجازت تھی. ٹھیک ہے جی, یہ ویزا 30 دن کا تھا. دس ویزا از یوزلی فار 30 days اینڈ his ٹریول بکنگ واز آلسو فار 30 days. اس کی واپسی کا ٹکٹ بھی 30 دن کا تھا. فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کہہ رہی ہے he had a valid visa for 20 days when he left for Kenya. ارشد شریف کے ویزے پہ 20 دن باقی تھے جس دن وہ گیا ہے کینیا 20 اگست کو, اس کے 20 دن اور ویلڈ تھے اس کے ویزا پہ, وہ 20 دن اور ٹھہر سکتا تھا. پھر اور وہ یہ اسکرین شاٹ نیچے دکھا رہے ہیں کہ اس کے جو ویلڈ ویزا کی ہے
اور ارشد نے ایک دوسرے ویزا کے لیے بھی اپلائی کیا جو کہ یو اے گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا. وہ بھی آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ. یہ ہو گیا جی ویزا پہلا. ویزا دوسرا. ویزا دوسرا کہتا ہے ڈسکرپشن آف دی انسیڈنٹ میں، یہ پیج نمبر 6 پر کہتے ہیں. میں چونکہ چیزیں نکال کے نا مختلف جگہوں سے آپ کو بتاتا ہوں. ارشد شریف یہ کہتے ہیں رپورٹ، ارشد شریف فرسٹ لینڈڈ ان دبئی وین ہی اسٹیڈ ٹل 20 اگست. ارشد شریف پہلے دبئی گیا اور وہاں وہ 20 اگست تک رہا. His passport indicates that he had 20 days left on his visa to the UAE. اس کا پاسپورٹ بتاتا ہے کہ اس کے دبئی کے ویزا میں 20 دن کی اور مہلت موجود تھی. But he had to leave Dubai suddenly, apparently as a result of UAE authorities asking to leave. لیکن ان کو دبئی فوراً اور ایک دم چھوڑنا پڑا اس لیے کہ ان کو یو اے ای کے حکام نے کہا کہ تم چھوڑ دو. یہ جناب پیرا نمبر 7 ہے صفحہ نمبر 6 رپورٹ کا. اب آ جائیں جی ویزا کا آخری جو ہے جس پر اور لوگ کیا کہتے ہیں اس کے ویزا کے پر. یہ ہے جی پیج نمبر 39 اور یہ ہے جی 114 نمبر پیراگراف. یہ کہتے ہیں کہ جی ارشد شریف جو ہیں، ارشد، یہ میں بیچ میں سے پڑھوں. ایٹ دیٹ ٹائم ارشد واز اسپیکنگ ٹو اے گروپ آف فرینڈس. یہ فون پر بات کر رہے تھے وچ انکلوڈیڈ عدیل راجہ جو ان کے پروڈیوسر ہیں، کاشف عباسی اینڈ خاور گھمن. انسٹنٹلی ہی ریسیوڈ اے کال فرام ہوٹل ریسیپشن. ارشد شریف جو ہیں عدیل راجہ، کاشف عباسی اور خاور گھمن سے بات کر رہے تھے فون پہ. Instantly he received a call from hotel reception and was told that somebody had come to see him. اس کو ریسیپشن سے کال آئی کہ جی آپ کو کوئی ملنے آیا. He was given an ultimatum of 48 hours to leave Dubai. He had no visa for any other country. سن لیا جی. یہ اسٹیٹمنٹ آپ خود راجہ عدیل جو پروڈیوسر ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم سے وہ بات کر رہا تھا. اس نے کہا مجھے نیچے سے فون آیا ہے اور اس کے بعد وہ آگے کہتا ہے کہ مجھے 48 گھنٹے کہا ہے کہ چھوڑ کے چلے جاؤ. اور یہ کمبخت بابر افتخار اور دوسرا کمبخت ندیم انجم کہتے ہیں اس کو کوئی تھریٹ نہیں تھا، اس کو پاکستان سے کوئی تھریٹ نہیں تھا نکالنے کا، اس کو دبئی سے کوئی نہیں تھا، اس کا تو ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا اس لیے اس کو جانا پڑا. یہ آپ ذرا اگر آپ اس کو لنک نہیں کر سکتے نا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ قاتل کون ہے اور اس قتل کے پیچھے کون ہے. اچھا جی اب آ جائیں جی ٹارچر کے اوپر. استغفر اللہ ربی و اتوب، اللہ معاف کرے. یہ جی سوال نمبر 19 پیراگراف نمبر 41. یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے یہ اس کے اندر سے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم رپورٹ کرتی ہے. وہ کہتی ہے ون تھنگ واز ویری پرٹیننٹ ٹو نوٹ that report in Pakistan had identified that nails of 4 fingers of left hand of Arshad Sharif were missing. وہ کہہ رہے ہیں جی ایک چیز جو بہت غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کے بائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کے ناخن نہیں تھے. There were also marks of injuries on both hands. اس کے دونوں ہاتھوں پہ زخموں کے نشان تھے. And doctors told the fact-finding team that these may be struggling marks. اور ڈاکٹر نے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو بتایا کہ یہ جب اپنے آپ کو چھڑا کے یا اسٹرگل کر رہا تھا چھڑانے کے لیے یہ شاید اس کے نشان ہوں. And it seems that torture was inflicted on the deceased. اور یہ ڈاکٹرز فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر ٹارچر کیا گیا ہے ارشد شریف کے اوپر. پھر کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سے مسنگ ہے. پھر آگے کہتے ہیں اٹ واز آلسو آئیڈینٹیفائڈ دیٹ ون رب آف دا ڈیسیزڈ واز آلسو بروکن. اس کی ایک پسلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی. بھائی گولی لگی سر پہ، پسلی کیسے ٹوٹ گئی؟ ایک اس کی پسلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی. اور اینڈ ون splinter اور metal piece was also discovered from the body of the deceased. اس کے جسم کے اندر ایک لوہے کا ٹکڑا بھی، اس کا سپلنٹر بھی پتہ کیا گیا. تو یہ جی کلیئرلی ہمیں ایک انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ ٹارچر ہوئے. اب آپ اس کو ریلیٹ کریں، اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو ریلیٹ کریں تسنیم حیدر کی اسٹیٹمنٹ سے
کہ میں نے ویڈیو دیکھا جو ناصر بٹ نے مجھے دکھایا جس میں یہ ارشد شریف کو ٹارچر کر رہے تھے، وہ چیخیں مار رہا تھا، اس کو برہنہ کیا ہوا تھا، بے دردی سے اس کو مار رہے تھے، اور ناصر بٹ نے کہا کہ مریم صفدر نے یہ ویڈیو مجھے دی ہے، وہ دیکھ کے بہت خوش ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کو اس سے لنک کریں۔ اب آ جائیں جی صفحہ نمبر 12 پہ، اور یہ کیا چیز ہے جی؟ ارشد کی ان کی شہادت۔ ان کی شہادت کے متعلق بہت لمبی، یہ تو رپورٹ تو بہت لمبی ہے، میں نے خاص ایک چیز نکالی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 12 ہے جی، پیراگراف نمبر 23 اسی رپورٹ کا۔ یہ نوٹ کرتے جائیں، آپ خود جا کے میں لنک بھی لگا دوں گا نیچے، آپ جائیں اور خود پڑھ لیں۔ کہتے ہیں جی دا بلٹ ریسیوڈ بائی ارشد شریف تھرو ہز اپر بیک، جو ارشد شریف کو گولی لگی ہے ان کے پیٹھ کے اوپر کے حصے سے، اور اینڈ ایگزٹنگ تھرو ہز چیسٹ، اور اس کے چھاتی سے نکلی ہے، کی ناٹ بی ایکسپلینڈ، اس کو ہم سمجھا نہیں سکتے اگر اف دی ورژن آف خرم احمد اینڈ دا پولیس آفیسرز از ٹو بی ایکسیپٹیڈ، اگر ہم خرم کی اور پولیس والے افسروں کا ورژن جو ہے کہ کس طرح یہ مارا گیا، کہ میں گاڑی لے کے جا رہا تھا، میں نے پتھر دے کے، میں سمجھا چور ڈکایا تو میں نے بگا دی، میرے پر فائرنگ ہوئی، میں نے بائیں طرف دیکھا تو ارشد سلمپڈ تھا، میں نے اس کو بلایا، جواب نہیں دیا، اور میں ایسا کر کے، یہ خرم۔ پولیس والے کہتے ہیں ہم نے جی روڈ بلاک لگایا، ہم نے ٹارچیں ماری، ہم نے لائٹیں ماری، وہ نہیں رکا، انہوں نے ہم پر فائر کیا، ہم نے جوابی فائر کیا، اور جناب وہ جو ہے بندہ ایسے ہو۔ یہ دو، وہ کہتے ہیں جی یہ دونوں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ دی ایبسنس آف اے پنکچر ان دی پیسنجر سیٹ آف دا لینڈ کروزر ایٹ دیٹ اینگل مینز دیٹ دی انجری از اے بلسٹک امپاسبلٹی۔ وہ کہتا ہے ان کی اگر اس کی پیٹھ پر لگی ہے اور چھاتی سے نکلی ہے تو جو اس کی پیسنجر سیٹ کا جو اس کے اندر کوئی مورا نہیں ہے، کوئی پنکچر نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ گولی اوپر جا کے ایسے نیچے جا کے پھر اندر سے جا کے نہیں جا سکتی۔ اگر فائر ہوا ہوگا اس کی پیٹھ پہ تو اس کی سیٹ کے اندر سے گھستی ہوئی اس کی کمر پہ لگے گی اور چھاتی سے نکلے گی، لیکن سیٹ پر کوئی موری نہیں ہے۔ اٹ از اے بیلسٹک امپاسبلٹی، مطلب کہ یہ بالکل پاسبل نہیں ہے۔ The injury had to have been caused either before Arshad Sharif got into the vehicle. Astaghfirullah Rabbi. کہتے ہیں یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم اپنی ریکمنڈیشن اوپینین دے رہی ہے، ایکسپیرینسڈ آفیسرز ہیں، 25-30 سال انہوں نے نوکری کی، کہتے ہیں ان کا جو یہ زخم ہے یہ یا تو ارشد شریف کو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہوئی ہے، یا اور the shot was fired from a relatively close range، یا بہت قریب سے ان کے اوپر فائر کیا گیا، possibly from inside the vehicle، یہ possibly گاڑی کے اندر سے بیٹھے ہوئے، and almost certainly not in a moving vehicle، اور بالکل غیر ممکن ہے کہ یہ چلتی ہوئی گاڑی پر اس کے اوپر فائر کیا گیا۔ آپ سمجھ گئے؟ ارشد شریف کا ٹارچر، پیچھے والی گولی اس کو یہ یا تو باہر ماری گئی ہے یا گاڑی کے اندر وہ بیٹھا تھا بہت کلوز رینج سے اس کو ماری گئی ہے، اور یہ بالکل ناممکن ہے کہ یہ چلتی ہوئی گاڑی پہ ماری گئی ہے۔ اب آپ اس کو لنک کر لیں، ناصر بٹ کی ٹارچر ویڈیو جو اس نے تسلیم حیدر کو دکھائی، مریم صفدر کا کسی کا کلیجہ چباتے ہوئے خوش ہونا۔ اب آ جائیں جی صفحہ نمبر 70 پہ اور وقار کے اوپر، اور یہ پیراگراف نمبر 251۔ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بتا رہی ہے وقار کے مطابق، وقار از ایکسٹریملی ویل کنیکٹڈ ود دا پولیس ایز ویل ایز ود لوکل انٹیلیجنس ایجنسی۔ وقار کا بہت گہرا تعلق ہے پولیس کے ساتھ اور وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ۔ He also has close ties with the National Intelligence Service of the Kenyan Intelligence Service. He also has close ties with the National Intelligence Service, the Kenyan Intelligence Service. اس کے کینیا کی جو انٹیلیجنس سروس ہے جس کا نام نیشنل انٹیلیجنس سروس ہے، اس کے ساتھ بھی اس کے بہت قریبی تعلق ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جی وہ آگے جا کے بڑی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ جی جب واقعہ ہو گیا اور ارشد وقار اس فارم پہ پہنچا تو اس کو لوکل پولیس نے ارشد شریف کی کچھ چیزیں دی. وہ کیا کیا چیزیں تھیں وہ میں بتاتا ہوں. دیز انکلوڈیڈ اکارڈنگ ٹو وقار کے مطابق 1 آئی فون، ایک آئی فون، آئی پیڈ، اس کا بٹوا، والیٹ اینڈ 2 فلیش ڈرائیو جو کمپیوٹر میں سیو کرنے کے لیے فلیش ڈرائیو ہوتی ہے. ہی ہینڈیڈ اوور دا آئی فون اینڈ آئی پیڈ ٹو اے سینئر آفیسر آف دی NIS اینڈ انڈیویجول ہی آئیڈینٹیفائڈ ایز جارج وہیگورو. اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ چیزیں نیشنل انٹیلیجنس سروس کے ایک عہدیدار کو دے دی جو کہ اس کا نام ہے سینئر افسر ہے اس کا نام ہے جارج وہیگورو. پھر یہ کہتے ہیں دا ڈے آفٹر ارشد شریف کلنگ، ارشد شریف کی موت کے اگلے دن، an officer from the Pakistan High Commission was deputed to visit Mr. Sharif's penthouse to collect some personal items. کہتے ہیں جی اس کے اگلے دن پاکستان ہائی کمیشن سے ایک افسر آیا کہ ارشد شریف کے سارے جو اس کی اپنی چیزیں اس کو اکٹھا کریں. On arrival of the High Commission's office, Waqar called a senior officer of NIS who instructed him not to allow the Pakistanis to take anything. جب یہ ہائی کمیشن کا افسر پہنچا ارشد شریف کے پینٹ ہاؤس میں اس کی چیزیں لینے کے لیے، وقار نے نیشنل انٹیلیجنس سروس کو فون کیا جنہوں نے وقار کو کہا کہ تم پاکستان ہائی کمیشن کے افسر کو کوئی چیز لے جانے مت دو. اس کے بعد meanwhile an officer of the rank of assistant director was sent to block the Pakistanis and to confiscate anything that they were taking. اس کے بعد NIS نے اپنا ایک سینئر افسر بھیجا کہ یار ساری چیزیں قابو کر لیں اور کنفسکیٹ کر لیں جو ہائی کمیشن لے کے جا رہا ہے. لیکن despite these attempts to block the Pakistanis, the High Commission personnel were able to recover several valuable pieces of evidence. لیکن پاکستان ہائی کمیشن نے نہیں مانے اور وہ جتنے ایویڈنس کی ان کے پاس چیزیں تھیں انہوں نے اپنے پاس رکھی، جس میں انکلوڈنگ 2 سیل فون، 2 فون، 1 کمپیوٹر، ایک کمپیوٹر اور ایک پرسنل ڈائری جو ارشد شریف استعمال کر رہا تھا اپنے اس دوران جو کینیا میں رہا تھا. اچھا جناب یہ ہو گیا جی. اب آپ سمجھ لیں اب وقار جس کا نیشنل انٹیلیجنس سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کیس کا، وہ بھلا ان کو کیوں یہ چیزیں دے رہا ہے. یہ کہانی آگے ذرا چل کے تھوڑی اور گمبھیر ہوتی ہے. اب FFT کہتی ہے جو کہ میں نے غلط کوٹ کر دیا تھا اپنے ایک پروگرام میں عادل راجہ کے ساتھ، اس کو میں وہ کلیریفائی ہو جائے گی. یہ ہے جی پیج نمبر 71 اور یہ ہے جی پیراگراف نمبر 253. بس ختم ہو رہا ہے، یہ 2 پیج رہ گئے، 2 اختصار. During the FFT's visit to the penthouse where Arshad Sharif had lived, Waqar claimed that the USB drives that he had earlier said had been handed over to the NIS were actually still in the possession of his Pakistani wife Shumaila. یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم ارشد کے پینٹ ہاؤس میں گئے تو وقار نے جو ہمیں پہلے بتایا تھا کہ میں نے اس کی USB ڈرائیو جو ہے وہ میں نے نیشنل انٹیلیجنس سروس کو دی تھی، وہ دراصل میں نے نہیں دی تھی اور وہ میری جو پاکستانی بیوی ہے شمائلہ یہ اس کے پاس ہے. اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک مورین جو کینین ہے اور دوسری شمائلہ. FFT took custody of the drives officially. ہم نے آفیشیل طریقے سے ان ڈرائیوز کو اپنی ملکیت میں لیا. پھر بڑی انٹرسٹنگ، بٹ ڈیورنگ دی inspection of the vent house another incident occurred that raised questions about Waqar's truthfulness. اور کہتے ہیں پھر ہم نے جب مزید انسپیکشن کی پینٹ ہاؤس کی تو ہمیں کچھ ایسی چیز ملی جس سے ہمیں وقار کا سچ بولنے پہ بہت بڑا شک ہو گیا. A piece of woman's clothing was found in Arshad Sharif bathroom. ایک عورت کا پہننے کی کوئی کپڑا ارشد کے باتھ روم میں ملا. When the FFT confronted Waqar, he blurted out that the item of clothing belonged to his Kenyan wife Maureen. تو ہم نے جب اس سے کہا کہ بھائی یہ جو یہ عورت کا پہننے کے کپڑے ہیں یہ کس کے ہیں، تو وقار نے کہا کہ جی یہ میری جو کینین وائف ہے وقار کی مورین یہ اس کے ہیں. اور بلرٹڈ کا مطلب ہے گھبرا کے کہا. اٹ واز کیوریس، بڑی یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. بیکاز بائی وقارز اون ایڈمیشن، اس لیے کہ وقار نے ہمیں پہلے خود کہا تھا
No one had entered the penthouse since Arshad Sharif's death a week earlier. کہ اس سے پہلے ارشد شریف کے پینٹ ہاؤس میں کوئی بھی نہیں آیا تھا. And there was no plausible reason why his wife's clothing would have been in Arshad Sharif's bathroom. اور ہمیں اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر اس کی بیوی کے کپڑے ارشد شریف کے باتھ روم میں کیا کر رہے تھے. ارشد شریف's passport was also discovered. ارشد شریف کا پاسپورٹ بھی ہمیں مل گیا. And Waqar's explanation for why the passports and USB's drives had not been handed over earlier to the High Commission staff were not plausible. اور اس نے ہمیں جواب نہیں دے سکا کہ وقار نے کہ یہ یو ایس بی ڈرائیوز جو اس نے پہلے کہا تھا میں نے NIS کو دی ہیں اور پاسپورٹ جو ہے وہ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا اور یہ ابھی یہاں سے کیوں ملا. تو ہمیں وقار کے اوپر بہت شک ہے. انہوں نے جی آخر میں آ کے نا بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی ISI کے اوپر. وہ کہتے ہیں جی ISI وقار واز آلسو فاؤنڈ ٹو بی ایکسٹریملی ویل کنیکٹڈ پاکستان. اس کے پاکستان میں بہت تعلقات ہیں. جب when the fact finding team first met him he claimed he has known several prominent individuals. جب ہم نے پہلے ملے اس نے کہا کہ جی مجھے جو ہے نا بہت بڑے بڑے لوگوں کو میں جانتا ہوں. ان میں سے MPA ہے شہریار ماہر ہے, سینیٹر علی جاموٹ, شبیر بجرانی اینڈ ISI سیکٹر کمانڈر اسلام آباد. صفحہ نمبر 72 پیرا نمبر 255. صفحہ نمبر 72 پیرا نمبر 255. میرے بڑے تعلقات ہیں شہریار مہر سے, MPA سینیٹر جاموٹ سے, پھر بتاتا ہوں شبیر بجرانی اینڈ ISI سیکٹر کمانڈر اسلام آباد. کون ہے وہ؟ بریگیڈیئر فہیم رضا. یہاں نہیں لکھا ہوا ویسے. جب when the FFT team asked him for the CCTV coverage of the incident, Waqar first said he would check with the sector commander اسلام آباد. اس سے جب کہا کہ اس کی پینٹ ہاؤس کی CCTV ہمیں دو, اس نے کہا میں پہلے سیکٹر کمانڈر, کون ہے سیکٹر کمانڈر؟ بریگیڈیئر فہیم رضا سے چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا. پھر یہ ویسے FFT کی ٹیم فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کہتی ہے however it is not clear کہ whether the relationship existed before 23rd October or whether it only came about as a result of inquiries that began after Sharif's death. یہ بہت ہی خطرناک ان کی ایک یہ سوال ہے کہ لیکن ہم اس چیز کا تعین نہیں کر سکے کہ وقار کی ریلیشن شپ فہیم رضا سے ISI سیکٹر کمانڈر سے 23 اکتوبر سے پہلے کی تھی یا 23 اکتوبر کے بعد جب یہ انویسٹیگیشنز شروع ہوئی ہیں ارشد کے قتل میں, یہ تب ہوئی ہیں. However, subsequently بعد میں he's declined to hand over the CCTV coverage on the instructions of Marine and his lawyer. اور اس کے بعد جی اس نے کہا کہ میری بیوی اور میرے لائر مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو CCTV کی ہم نے فوٹیج نہیں دینی. یہ جناب ارشد میں ختم کر رہا ہوں. وقار کے متعلق یہ 2 سوال پوچھتی ہے ٹیم. صفحہ نمبر 72 ہے, پیراگراف نمبر 257C اور D. وہ کہتے ہیں why did he lie about the clothing found in the penthouse. انہوں نے جو ہمیں کپڑا ملا ارشد شریف کے باتھ روم سے اس کے متعلق اس نے جھوٹ کیوں بولا. And why did he initially lie about the US drives that he first claims had been handed over to INS and then later claimed that had been in his Pakistani wife's possession. اور مزید اس نے یہ کیوں جھوٹ بولا کہ جو USB ڈرائیوز ہیں یہ میں نے تو NIS کو دے دیے, نیشنل انٹیلیجنس سروسز کینیا کی, لیکن بعد میں اس کی پاکستانی جو بیوی ہے شمائلہ اس کے پاس نکلی. یہ ہمیں نہیں سمجھ آئی. دوسرا وہ سوال پوچھتے ہیں why did he hand over Arshad's iPad and iPhone to Kenyan intelligence when he knew they had nothing to do with the investigation of the matter. اس نے ارش شریف کا iPad اور iPhone کینین انٹیلیجنس کو کیوں دیا جب ان کو معلوم تھا, یہ FFT کہہ رہی ہے کہ ان کا اس انویسٹیگیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے ارشد کے قتل کا. And why did he contact the NIS officers when the representative of the High Commission came to collect Arshad Sharif's personal effects from the penthouse. اور اس نے نیشنل انٹیلیجنس سروسز والوں کو سے کیوں رابطہ کیا جب پاکستانی ہائی کمیشن کا افسر آیا ارشد کے پینٹ ہاؤس میں ارشد کی چیزیں لینے کے لیے. ناظرین میں نے ایک چیز اپنی طرف سے صرف میں نے آپ کو کہا ہے جو چیز میں نے جوڑی ہے وہ جوڑی ہے کہ ٹارچر ارشد کا
اور اس کو جس طریقے سے مارا گیا اس کو آپ لنک کریں تسلیم حیدر کی سٹیٹمنٹ سے، ناصر بٹ نے جو اس کو ویڈیو دکھائی، اور مریم صفدر نے جو اس کے اوپر خوشیاں منائی۔ میرا تو یہ 29 کو آ رہی ہیں، میں تو اگر ہوں ان کا خیر خواہ، میں ان کو کہوں گا کہ پاکستان نہ آئے، بیکاز جس طرح کا لوگوں کو غصہ ہے، اور مجھے کوئی خبر کچھ بھی نہیں، لیکن جس طرح کا غصہ ہے ان کو بہت خطرہ ہے۔ ناظرین اب تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست سے ملاقات ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو، سب کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔